یہ پروڈکشن گروتھ کے لیے ہے. صحیح. کل میری والدہ مجھے کہہ رہی ہے کہ بھائی جان یہ ڈلوائیں ٹھیک ہے جلدی ٹائم آ گیا ہے پھل یعنی پکنے کا ذرا گروتھ ہو جائے گا. اب یہ صاحب لوگ آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو 2 نمبر چیز ہے. اٹس مین ہمیں آپ کی زمین خراب ہو رہی ہے. خراب ہو رہی ہے, پروڈکشن خراب ہو رہی ہے. ایکسپائر ہے 2021 میں. اچھا یہ ابھی تک رکھی ہوئی ہے. اچھا یہ گروتھ ریگولیٹرز ہیں, اس کے اوپر کوئی ایکسپائری نہیں ہے اور میڈ ان اٹلی لکھا ہوا ہے. 2020 میں بنی ہے. 2 پروڈکشن ڈیٹ ہے. اچھا اس کا کوئی آگے ایکسپائر لکھا ہوا نہیں ہے کہ جو یہاں پہ جو کنٹریکٹر ہے جس کے نام پہ انوائس بنی ہے یا جو بنی ہے اس کے خلاف کورٹ میں چالان ہوگا ہمارے پروسیس ہے. تو یہ نہ صرف فارمر کا لاس ہے بلکہ جو اگری بزنس ہے یا افاد جو پروجیکٹ ہے اس کی بھی فنڈنگ کا مس یوز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس وقت موجود ہیں اور شیخانداز میں ایک کوپریٹیو سوسائٹی کے آفس میں. یہاں بتاتا چلوں کہ جو ای پی اے ہے اس کی طرف سے اور فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن کے اہلکاروں نے یہاں پہ چھاپا مارا ہے اور یہاں پہ بہت سارے جو کیمیکلز ہیں, پیسٹیسائڈز ہیں, سیڈز ہیں جو ان کو ملے ہیں وہ ایکسپائرڈ ہیں یا غیر معیاری ہیں. کیا ہے جانتے ہیں. یہاں پہ ڈپٹی ڈائریکٹر ای پی اے بھی موجود ہیں اور بھی یہاں پہ جو ٹیم ممبرز ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. بنیادی طور پر یہ افاد کے جو ای ٹی آئی پروجیکٹ کے اندر جو ایگری سپورٹ فنڈ ہے اس کے تحت یہ کسانوں کو ملتا ہے, یہاں کے کاشتکاروں کو ملتا ہے. لیکن کاشتکاروں کو کیا ملتا ہے یہ جانتے ہیں. خادم صاحب یہاں پہ آپ لوگ آئے ہیں تو کیا آپ نے دیکھا اب تک, کیا صورتحال ہے؟ ان کو جو کیمیکلز یہ یوز کر رہے ہیں یہ صحیح ہے, درست ہے, یہ ان کو ای ٹی آئی کی طرف سے ملے؟ جی سر, یہ جو ٹیم ہے اس میں سیڈ سرٹیفکیشن ہے ایگریکلچر آئی پی ایم کے ہیں اور یہ جو ان کو چیزیں ملی ہیں یا جو بزنس پلان ہے یہ ای ٹی آئی کے انڈر ایگری سپورٹ فنڈ ہے جی. وہ ان کو انہوں نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے اور ریکمینڈ کرنے کے بعد جو بزنس پلان ہے اس کے اندر یہ پیسٹیسائڈس بھی ہیں, اس کے اندر یہ جو گروتھ ریگولیٹرز بھی ہیں, کیمیکل فرٹیلائزرز بھی ہیں, سیڈز ہیں, یہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ انہوں نے ہاؤس کی ہوئی ہیں. صحیح. اور اس میں جو کیمیکل پیسٹیسائڈس ہیں وہ کچھ ایکسپائر ہیں, کچھ جو مینوفیکچرر کمپنیز ہیں ان کے اپنے نہیں ہیں, دوسری جو کمپنیز ہیں لوکل ان کے ہیں. اب ان کی پوری ایک ایس او پی ہوتی ہے پیسٹیسائڈس کو کیسے استعمال کرنا ہے, جو پیسٹیسائڈس ایکسپائر ہیں ان کو ڈسپوز آف کیسے کرنا ہے, یہ ان کو کچھ نہیں پتہ ہے. ان کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں سے یہاں کے جو کاشتکار ہیں ان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. جو فرسٹ لائن کے اندر جو افیکٹیز ہیں یہ خود ہی ہیں, چونکہ پیسٹیسائڈس کا ایک پورا پروٹوکول ہوتا ہے, اس کو اسٹور کرنا, اچھا ان کو اسپرے کرنا. اچھا جو ریکمینڈ یہ ہے کہ جو خواتین اس آفس بیئر جو ہیں زیادہ تر خواتین ہیں اور خواتین تو اس کے ساتھ ڈیل ہی نہیں کر سکتی ہیں, خواتین کو منع ہے چونکہ یہ پورا ایک اس کا انڈوکرائن ہارمون کو ڈسٹرب کرتا ہے. اس طرح اس کی جو انڈسکرمنیٹ یوز ہے وہ بھی منع ہے کیونکہ یہ پورا ایک فوڈ چین کے ذریعے ہیومن ہیلتھ کو, نہ صرف ہیومن ہیلتھ کو ڈسٹرب کرتا ہے بلکہ ایکو سسٹم کو, برڈز ہیں, دوسرے جو فائدہ مند جو کیڑے ہیں ان کو بھی یہ نقصان پہنچا سکتا ہے. کیونکہ یہ جو ایکسپائر پیسٹیسائڈس ہیں ان کو یہ ڈسپوز آف کیسے کرتے ہیں. اور زیادہ تر پیسٹیسائڈس کے اندر وہ جو لکھا ہوا ہے اس میں کپاس, اچھا اس کے اندر چنا اور جو آم اور اس طرح کے, وہ جو پنجاب میں جو پیسٹ ہیں اس کا یہاں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا. اور ان کو اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے خادم صاحب, مطلب وقتی طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ کاشتکار کو کوئی فائدہ مل رہا ہے اس طرح کی جہاں پہ پیسٹ کا اٹیک ہوتا ہے وہاں پہ فائدہ ہوتا ہے. اگر پیسٹ کا اٹیک اس کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ پورا بیٹھا ہوا ہے, ان کے ساتھ انہوں نے کوئی کنسلٹیشن نہیں کی ہے, ان کو لوپ میں نہیں رکھا ہے. یہ تو بیچارے کاشتکار ہیں, ان کو تو کچھ نہیں پتہ ہے, ان پہ تو کوئی غلطی نہیں ہے, ان کو جو کہا جائے گا انہوں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ادارہ ہے اے ایس ایف, ان کو یہ دیکھنا چاہیے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز جو ہیں ان کے پاس ہیں, جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے, سیڈ سرٹیفکیشن ہے یا ای پی اے, ان سے ان کو پوچھنا چاہیے. اور اس طرح کے جو کیمیکل پیسٹیسائڈس ہیں ان کا پورے ایکو سسٹم کے اوپر اس کا افیکٹ ہے. ایسے سوسائٹیز اور بھی بہت سارے ہوں گے گلگت بلتستان میں, تقریباً 160 سے زیادہ سوسائٹیز ہیں آل اکراس گلگت بلتستان, اور سب کے ساتھ جو ہے یہ ان سب کے اندر جو بزنس پلان ہے اس کے اندر یہ انکارپوریٹ ہے. اور سب سے بڑی جو خطرناک بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ گلگت میں یہ اس طرح ہو رہا ہے بلکہ جو دور دراز ایریاز ہیں, جو ہائی الٹیٹیوڈ کے ایریاز ہیں جہاں پہ فارمر سوسائٹیز بنائی ہیں, ان کو بھی یہ ریکمینڈ انہوں نے کیا ہوا ہے, وہاں بھی وہ یوز کرتے ہوں گے. تو یہ ایک ہمارے لیے نہ صرف ایگریکلچر کے ڈیزاسٹر ہے بلکہ ہمارے پورے ہیومن ہیلتھ اور ہماری جو ایکو سسٹم ہے اس کے لیے ایک انتہائی ڈیزاسٹرس سچویشن ہے. ہمارے ساتھ فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن کے ذمہ دار بھی یہاں موجود ہیں. سر یہ بتائیں, یہاں سرٹیفائڈ سیڈس آپ نے دیکھے, یہ جو یہاں پہ سیڈس بھی ہیں بہت سارے, کیسے ہیں یہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن ڈپارٹمنٹ سے. ڈپارٹمنٹ کا جو بنیادی جو مینڈیٹ ہے اس کا کوالٹی کنٹرول ہے. تو ابھی ہمیں جب یہاں پہ آیا ریٹ کرنے کے لیے تو ابھی آپ خود دیکھ لیں یہاں پہ جو ورائٹیز یہاں پہ انہوں نے
اس کا اسپینچ کا پیک کیا ہوا ہے. یہاں پہ تو چائنا ورائٹیز ہے. یہاں زمین یہاں یہ ورائٹی کا تو یہ ورائٹی کیا کسانوں نے خود یہاں کسانوں نے خود کیا. یہ جو اب جو اس کا جو کنٹریکٹر ہے ان کے ساتھ جو ایگری بزنس پلان میں جو ان کے ساتھ تھا, اس نے ابھی کہاں سے لایا, کہاں سے پیک کیا, یہاں نہ کمپنی کا کوئی پتہ ہے نہ ورائٹی کا کوئی پتہ ہے. یہ جو ہمارے جو فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن ڈپارٹمنٹ کی اس کے مطابق یہ انلیگل ایکٹیویٹی انلیگل ہے. بالکل. اس کو یہ ہے کہ ہمارے جو قانون ہے اس کو ڈسکارڈ کرنا ہے وہاں سے لے جا کے جو اس تو ابھی یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ انلیگل ہے, تو آپ لوگ اس کو ضبط کریں گے اور اس کو کیا کریں گے؟ کر کے جو یہاں پہ جو کنٹریکٹر ہے جس کے نام پہ انوائس بنی ہے یا جو بنی ہے اس کے خلاف کورٹ میں چالان ہوگا. ہمارے پروسیس ہے. اس کنٹریکٹر ہائر کس نے کیا ہے؟ یہ تو میرے خیال ایفات والوں کے ساتھ ان کا کوئی ایم او یو سائن ہوا ہے, ان کا بزنس پلان کوئی ہے, اس کے مطابق تو میرے خیال میں ایک ہمارا تو آن بورڈ لیا نہیں ہے. ایفات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کا کنٹریکٹر اس طرح کی مین جو فائنینشل سپورٹ جو کر رہی ہے وہ تو ای ٹی آئی ہے. اے ایس ایف کے تھرو اے ٹی آئی ایس ایف کو فنڈنگ کر رہے ہیں, اے ٹی آئی پھر ایس ایف والے جو ہے نا ان جو سوسائٹیز کو دے رہے ہیں. تو جب تک یہ فارمر کو یہ پتہ نہ چلے اس پیک میں جو میں لے رہا ہوں اس کے اندر کیا چیز ہے, اب یہ یہاں لے کے پتہ نہیں یہاں 100-150 کا لایا ہوگا اور 4-5 ہزار کا یہاں فارمر کو دے رہا ہے, تو یہ نہ صرف فارمر کا لاس ہے بلکہ جو ایگری بزنس ہے یا ایفا جو پروجیکٹ ہے اس کی بھی فنڈنگ کا مس یوز ہے. زمین کا بھی نقصان ہے ہماری جو بالکل یہ کنٹیمنیٹڈ سیڈ ہے. جب تک اس کا جب جالی بنتی اسی لیے ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. کیا کیا چیزیں ہیں یہ آپ دیکھ لیں, یہ کوئی ان برانڈیڈ کو آپ کہہ رہے تھے سرٹیفکیشن, یہ جو ورائٹی ہے یہ اس نے لکھا ہوا ہے بھنڈی لکھا ہوا ہے, اور یہاں راما کرشنا یہ ہماری جو لسٹ ہے انلسٹڈ ورائٹیز میں یہ بھنڈی کی ورائٹی ہے, یہ بینڈ ورائٹی ہے. اچھا جی جی بالکل بینڈ ورائٹی ہمارے پاس جو لسٹ ہے اس میں اس کا نام ہی نہیں ہے. اور یہ کیا ہے سر؟ یہ جو اس میں دیکھ آپ خود دیکھ لیں پیز لکھا ہو مٹر ہے. اب یہ کوئی بندہ اس کو 5,000 پہ خرید لے, اس کی جرمینیشن نہ ہو جائے, کچھ بھی نقصان, یہاں تو کس کے خلاف یہ کارروائی کا, یہاں نہ کسی کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے نہ کچھ اور ہے, نہ ورائٹی کا صرف امپورٹڈ پیس لکھا میٹیور. اب مجھے کیا پتہ یہ جو کلیم میکر ہے میٹیور اندر میٹیور ہے یا نہیں ہے. صحیح. تو ہمارے اس میں یہ ہے کہ ضبط کرنا ہے, ضبط کرنے کے بعد جو جس کا جو اس نے امپورٹ کیا ہے اس نے لایا ہے اس کے خلاف عدالت میں ہم چالان جمع. اچھا آپ لوگ عدالت میں چالان جمع کرائیں گے اور اس پہ ایکشن ہوگا. تو یہ صرف ایک ہی جگہ جہاں ہم موجود ہیں اس سوسائٹی کے پاس یا ان کسانوں کے پاس ہے, یا 160 جیسا کہ خاتون صاحب 164 کچھ بنائے میرے خیال میں سب کے ساتھ بزنس جو پلان سب کو اسی کنٹریکٹر نے دیا ہوگا؟ نہیں میرے خیال میں ہر اس کا سوسائٹی کے اپنا کوئی کنٹریکٹر شاید جہاں تک مجھے علم ہے, مجھے ڈیٹیل کسی نے بتایا نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہر کوآپریٹو سوسائٹی کے اپنے کوئی وہ. دیکھتے خادم صاحب کچھ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کیا چیز ہے؟ پیسٹیسائڈ اوٹرکس, یہ ایک لوکل کمپنی کی بنی ہوئی, یہ ایکسپائر ہے 2021 میں. اچھا یہ ابھی تک رکھی ہوئی ہے. اچھا یہ گروتھ ریگولیٹرز ہیں, اس کے اوپر کوئی ایکسپائری نہیں ہے اور میڈ ان اٹلی لکھا ہوا ہے. 2020 میں بنی ہے, 2 پروڈکشن ڈیٹ ہے. اچھا اس کا کوئی آگے ایکسپائر لکھا ہوا نہیں ہے. اچھا یہ اس طرح کی جو پیسٹیسائڈس ہیں, اسی طرح ایک اور کیمیکل پیسٹیسائڈ ادھر ہے جو ایک لوکل کمپنی کی ہے, جو اصل جو بنانے والی جو مین اس کی جو مینوفیکچرر ہے وہ نہیں ہے. اچھا اس طرح کی جو پیسٹیسائڈس ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کپاس, چنا, دھان اور عام اس طرح کا. اب یہ ہمارے یہاں اپلیکیبل نہیں ہے. اب وہ اپلیکیبلٹی ہے یا نہیں ہے, یہاں پہ ایک ریلیونٹ ادارہ بیٹھا ہوا ہے, ایگریکلچر انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے, ان کو کنسلٹ کرنا چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے. اب یہ فارمر کے اینڈ میں تو ان کی غلطی نہیں ہے, ان کو جو کہا جائے گا انہوں نے کرنا ہے. اب یہ جو ہے ہیومن ہیلتھ کے اوپر اس کا جو امپیکٹ ہے, اس کو اسپرے کس طرح کیا جاتا ہے, اس کی سوائل کی جو کنٹمنیشن اس سے ہوتی ہے, اس کا جو امپیکٹ جو برڈس کے اندر جو ایوی فونا ہے یا جو ایکو سسٹم ہے اس کے اوپر. اب یہ جو اوشکن داس گلگت میں ہم ہیں, اب یہی جو ہے آپ کا خپلو سے جا کے شمشال سے جا کے آپ کا فنڈر اور استور پتہ نہیں جو ہمارے ہائی الٹیٹیوڈ کے ایریاز ہیں جہاں پہ یہ پیسٹ کا اس طرح کا اٹیک ہے بھی نہیں, تو یہ ایک ان نیسیسری کیمیکل ہم ایکسپوز کر رہے ہیں. دوسرا جو ہمارے بینیفیشل جو انسیکٹس ہیں جو ہمارے فائدے کے ہیں ان کو بھی ختم کر رہے ہیں. تو یہ ایک پورا مجھے تو لگتا ہے یہ ایک پوری بایولوجیکل وارفیئر ہے. یہ میرے خیال سے وار ہے, بایولوجیکل وار کی طرح ہی ہے کہ آپ ہماری زمینوں کو, ہماری کاشت کو آگے نقصان پہنچاتے. اچھا آپ چونکہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں, ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں, ان چیزوں کے یا ان سیڈس کے جو کیا کہتے ہیں ان برانڈیڈ یا جو بھی ان سرٹیفائڈ سیڈ کے استعمال اور اس طرح کے کیمیکلز کے استعمال سے ہمارے اوور آل انوائرمنٹ پہ کس طرح کے اثرات؟ ایک تو سب سے پہلے ہمارا جو سیڈ بینک ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اس سے جو لوکل ہمارے انوائرمنٹ کے ساتھ ایڈجسٹ ہوئے جو سیڈز ہیں, جو کلیمیٹائز ہیں, لوکل جو سیڈ بینک سیڈ ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. دوسرا یہ جو ہائیبرڈ یا اس طرح کے جو 2 نمبر سیڈز ہیں, نہ صرف یہ پیسٹ کی جو پروپیگیشن ہوتی ہے اس میں یہ ہیلپ فل ہوتے ہیں,
بلکہ جو فارمرز کو جو پروڈکشن ملنی چاہیے وہ بھی نہیں ملتی ہے. کچھ عرصے بعد یہ جو فصل ہے وہ نہ صرف خراب ہوتی ہے بلکہ آپ کا جو سوائل ہے اس کو بھی کنٹمنیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں, ریگولیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, سیڈ سرٹیفکیشن کا ادارہ ہے, پلانٹ کوارنٹائن کا ڈپارٹمنٹ ہے, ان کی پرمیشن کے بغیر کوئی بھی اس طرح کی چیز جو ETI کو بھی چاہیے کہ وہ ان اداروں کے ساتھ بالکل ان کے بغیر تو وہ کام ہی نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو ادارے ہیں سیڈ سرٹیفکیشن کا ڈپارٹمنٹ اس لیے بنا ہوا ہے. اچھا, پلانٹ کوارنٹائن کا ڈپارٹمنٹ اسی لیے بنا ہوا ہے, پلانٹ پروٹیکشن کا ڈپارٹمنٹ اسی لیے بنا ہوا ہے, جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے ان کے اندر مختلف ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ETI کے اندر تو ایکسپرٹس تو نہیں ہوں گے بھی تو ان کو لوکل جو ہماری انوائرمنٹ ہے, ہماری کنڈیشنز ان کو نہیں پتہ ہے, ہماری ایگریکلچر جو سیٹنگز ہیں, ایگرو زونز ہیں ہمارے, ڈفرینٹ زونز ہیں, کوئی کراپ کہیں پہ ہوتی ہے, کوئی کراپ کہیں پہ ہوتی ہے. اب یہ فارمر کو تو نہیں پتہ ہے. تو یہ چیزیں ان کو ریئلائز کرنی چاہیے, اور ان کو ابھی یہ جو چیزیں ہیں ان کو دوبارہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ریٹین کریں آل اکراس گلگت بلتستان میں جتنے یہ کیمیکلز ہیں, اور اس کے اوپر ایک باقاعدہ SOP کے تحت پھر ان کو آگے چلیں. ہم ان کو نوٹس تو ہم نے ابھی کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں, مطلب سیل کر کے کیا کریں گے, اس کے بعد کس کو سزا ملے گی؟ سزا یہ ہے کہ ہم ETI کے جو رسپانسبل ہیں ان کو لیٹر تو ہم نے کیا ہے, اس کو ان سے پوچھیں گے جو ایگری سپورٹ فنڈ ہے وہ کس کی ریکمنڈیشن کے اوپر انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا ہے, ان کے جو بزنس پلان ہے اس میں سے یہ نکلوائیں گے ہم, اور اس کو اومٹ کروائیں گے, اور جو ٹیکنیکل یہاں پہ ریلیونٹ ادارے ہیں جو جن کا کام ہی یہی ہے ان سے کنسلٹ کیے بغیر یہ چیزیں یہاں نہیں ہونے دیں گے. چلے, بہت شکریہ جی. ناظرین, ہم یہاں اوشک انداز میں موجود تھے جہاں پہ فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن اور EPA کی طرف سے یہاں پہ ایک سوسائٹی کے گودام میں چھاپا مارا گیا, جہاں سے بہت سارے جو سیڈز ملے وہ بھی غیر ان برانڈڈ یا ان سرٹیفائڈ سیڈز تھے, اور ساتھ جو کیمیکلز یوز ہو رہے تھے وہ بھی ایک تو غیر ضروری, غیر معیاری, اور پھر ایکسپائرڈ. یہاں پہ ہم نے دیکھا یہاں پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. 12 بلین روپے کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے گلگت بلتستان میں, اور لوگ ظاہر ہے اس سے بہت ساری بڑی تعداد میں بنجر زمینیں آباد ہوں گی. تو وہاں پہ اگر وہ آباد زمینیں جو پہلے سے آباد ہیں وہ خراب ہو رہی ہوں تو میرے خیال سے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں نئی زمینوں کی کیا ضرورت ہے. ہماری جو پرانی زمینیں ہیں جن کے اوپر زراعت, جو کسان جن کی زراعت پر انحصار کرتے ہیں, تو ان زمینوں کا تحفظ نہ ہو, ان زمینوں کو نقصان پہنچ رہا ہو, ان زمینوں کو ایسے کیمیکلز کے ذریعے ہم تباہ کر رہے ہوں, 1 سال 2 سال کے بعد وہ زمینیں اگر آپ کو خوش نہ دیں, بنجر ہو جائیں, تو پھر میرے خیال سے نئی زمینوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو میرے خیال سے متعلقہ محکمے کو اور مقتدر حلقوں کو سوچنا چاہیے کہ اس حوالے سے فوری اقدامات کیے جائیں, اور فوری طور پر تمام کسانوں سے اس طرح کے جو سیڈز اور اس طرح کے دیگر کیمیکلز کو واپس لیتے ہوئے ان کو آرگینک جو ایگریکلچر ہے یا بائیو ایگریکلچر کے ہیں اس کی طرف اگر ہمارے یہاں کے لوگوں کو لے کے جائے تو میرے خیال سے یہ لوگوں کا فائدہ ہوگا. اچھا, ہمارے ساتھ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے شکیل صاحب موجود ہیں. سر, یہ بتائیں کہ یہ جو صورتحال ہم نے آج دیکھی ہے اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے زراعت کو, اور اگر ہم اس کے زراعت کے مستقبل کو دیکھیں تو کس طرح کا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ جو ان نون ورائٹیز وغیرہ ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ایک تو آپ کی پروڈکشن جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے. آپ کی زراعت سے جتنا فائدہ آپ نے اٹھانا تھا, جتنی پیداوار آپ کو ملنی تھی, وہ پیداوار آپ کو نہیں ملتی. اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ سرٹیفائڈ سیڈ یا بیسک سیڈ کا استعمال کیا جائے, تاکہ ہمارا جو زمیندار ہے اس کے پاس زمینیں کم ہوتی ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ اس سے منافع کما سکے. تو جہاں ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو بڑے ایکڑز میں جو ہے بنجر زمینوں کو آباد کیا جا رہا ہے, وہاں پہلے سے جو زمینیں آباد ہیں وہ خراب ہو رہی ہوں, تو کیا یہ دانشمندی ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہونے دیا جائے؟ نہیں, یہ آپ کا ابھی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا بزنس پلان پہ کہ آپ کا بزنس پلان کیسا بنا ہے اور کنسلٹیشن کس سے لی گئی ہے. تو بزنس پلان کے کنسلٹیشن کے حوالے سے بھی کافی جو ہے نا ہم نے بہت پہلے بھی ASF کو بتایا تھا کہ بھائی یہ جو آپ لوگ پروڈکٹس خرید رہے ہیں, پرچیز کر رہے ہیں, جو پیسٹیسائڈس ہیں ان کو آپ ریگولیٹ کریں. تو خیر اتنا جو ہے اس کا امپیکٹ میرے خیال میں جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں پڑ سکتا ہے. اس وقت ہمیں جو ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے, اتنا ہم کیمیکلز کا استعمال کریں جتنا ہمارے لیے ضروری ہو. جیسے کہ فروٹ فلائی کا ہمارے پاس مسئلہ ہے پورے گلگت بلتستان میں, اور مینلی یہ ریجن جو ہے وہ ٹماٹر کا اور کھیرے کا ریجن ہے. استعمال کو بالکل بند نہیں کر سکتے. ہاں, اچھی قسم کا پیسٹیسائڈ کا استعمال کرنا وہ پھر ایک لیکن ہم نے سنا ہے ترقی یافتہ ممالک میں اس کو بالکل بین کیا گیا. دیکھیں, ترقی یافتہ ممالک میں بینڈ پیسٹیسائڈ بالکل نہیں ہوا ہے. اس میں وہاں پہ 2 قسم کی فارمنگ ہوتی ہے. ایک کو ہم
کنونشنل فارمنگ کہتے ہیں، روایتی ہوتی ہے جس میں کھادیں اور پیسٹیسائڈ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. ایک وہ فارمنگ ہے جس کو ہم آرگینک کہتے ہیں جس میں پیسٹیسائڈس استعمال نہیں ہوتے. وہ ہائی کاسٹ فارمنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کی پروڈکشن جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، میڈیم لیول کی پروڈکشن ہوتی ہے. اب کمرشل فارمنگ میں آپ کا پیسٹیسائڈ استعمال ہوتا ہے اور اس کی آپ کا گین جو ہوتا ہے وہ زیادہ پروڈیوس حاصل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تاکہ لیکن اس میں جو مسئلہ ہمیں جو آتا ہے وہ بے دریغ استعمال نہ ہو، لمٹ میں استعمال ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز اگر زیادہ استعمال ہو زیادہ ہو یا وہ گڑ زہر زیادہ ہو، ہے، وہ زہر ہے. تو آپ کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں یا کوئی دوائی ہے زیادہ کھا رہے ہیں یا کم کھا رہے ہیں تو ہاں، تو جب وہ ڈوز کے مطابق نہ ہو تو وہ پھر بہت نقصان اچھی دہ بات کی شکیل صاحب، آپ نے بہت شکریہ. اچھا، ہمارے ساتھ وہ کاشتکار بھی موجود ہیں جو یہ والے کیمیکلز اور اس طرح کے سیڈز استعمال کرتے ہیں. کیوں سر آپ انسرٹیفائڈ سیڈ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ پہلی بات ہمیں پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز کیونکہ سوسائٹی ہمیں پرووائڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے، سوسائٹی کہتی ہے کہ ہمیں گورنمنٹ نے دیا ہے تو آپ یہ پروڈکشن یوز کریں، ٹھیک ہے، آپ کا یعنی پروڈکشن گروتھ زیادہ ہو جائے گا. اب اس طرح نے ہمیں یہ ایک چیز دکھائی، یہ پروڈکشن گروتھ کے لیے یہ پروڈکشن گروتھ کے لیے ہے. کل میری والدہ مجھے کہہ رہی ہے کہ بھائی جان یہ ڈلوائیں، ٹھیک ہے، جلدی ٹائم آ گیا ہے پھل یعنی پکنے کا، ذرا گروتھ ہو جائے گا. اب یہ صاحب لوگ آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو 2 نمبر چیز ہے. اٹس مین ہمیں آپ کی زمین خراب ہو رہی ہے، پروڈکشن خراب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. 1.5 سال ہم یہ یوز کر رہے ہیں، 1.5 سال سے. یہ کوئی نہیں آج کی کوئی کہانی، 1.5 سال سے، یہ دوسرا سال ہے ہمارا. ہمیں 2 سال ہمیں یعنی یہ بیوقوف بنایا ہے. 2 نمبر مال ہمیں دیکھ، ہم سے پیسہ فل لے رہے ہیں اس چیز کا. اچھا، آپ سے اس کا پیسہ بھی لے رہے ہیں فل 18,000. یہ کیا ہے سپورٹ فنڈ کیا ہے پھر؟ یہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ٹنل گورنمنٹ اوور آل جو مارکیٹ ویلیو اس کا 78,000 آئی تھنک یہ ہے، اور گورنمنٹ ہمیں اسکیم کے تھرو 18,000 روپے دے رہی ہے. ہم ساتھ گورنمنٹ جو ہے وہ چارج کر رہی ہے، ہم دے رہے ہیں گورنمنٹ کو پر منتھ یعنی 3,000 روپے دیتے ہیں. اور پروڈکشن پچھلی بار ہمیں نقصان ہوا ہے. ٹماٹر ہمارے پورے ضائع ہو گئے، ٹھیک ہے. کھیرے جو ہمیں کہا تھا کہ اتنا نکلے گا آؤٹ کم، وہ بھی نہیں نکلا. اور اس بار بھی یہی ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی کبھی لیٹ ہو رہے ہیں، کبھی بیج ہم نے خود پرچیز کی. اس بار یہ والا جو ان برانڈیڈ اور انسرٹیفائڈ بیج یہ آپ نے خریدا ہے؟ کیوں؟ ہمیں کہا تھا کہ یہاں سے لے لو، گورنمنٹ اسکیم میں دے رہی ہے ہمیں. کہا تھا یہ جو برانچ والے ہیں، یہ جو آپ جو افاد کے جو دفتر ہیں یہاں پر، ان لوگوں نے. اچھا، انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ بغیر سرٹیفائڈ لے لیں؟ ریکمینڈ کیا تھا نا، ہمیں کیا پتہ یہ سرٹیفائی ہے یعنی گورنمنٹ کا کام ہے، ٹھیک ہے، چیک کرنا گورنمنٹ کا کام ہے. بہرحال آپ لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، آپ کی زمینیں خراب ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کیا کہیں گے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا سر. دیکھیں جب گورنمنٹ ہمیں چیز ریلیف دیتی ہے تو یہی ہوتا ہے گورنمنٹ کسان کو ایک انکم دے. الٹا ہمارا ٹائم بھی ضائع ہوا، زمین بھی ضائع ہوا، اس کے بعد ہمیں انکم آؤٹ کم بھی ہمیں کچھ نہیں ملا. صحیح، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. تو ناظرین، یہ ساری صورتحال آپ نے دیکھی ہے. ہم نے ہر ڈپارٹمنٹ کے یہاں ذمہ دار سے بات کی، یہاں آپ کو چیزیں بھی دکھائی جو یہاں پہ سیڈز تھے یا دیگر کیمیکلز تھے، سب سے ہم نے بات کی. اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان اداروں کے حوالے سے بھی تھوڑا سا نوٹس لیا جائے اس حوالے سے کہ ہماری زمینیں خراب ہو رہی ہیں. تو ان زمینوں کو بہتر کس نے کرنا ہے، اس شعبے کو کس نے بہتر کرنا ہے، اس ہماری جو کاشتکاری ہے اس کو کس نے بہتر کرنا ہے، اس پہ سوچنا ہوگا. متعلقہ اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اس حوالے سے اقدامات اٹھائے. اور اسی کے ساتھ کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.